الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. محترم سامعین، آج کا یہ چوتھا درس کلمۃ التوحید لا الہ الا اللہ کے معنی و مفہوم پر مشتمل ہے. سامعین، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے، جس کو کلمہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے. یہی وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے انبیاء کرام اپنی دعوت کا آغاز کیا کرتے تھے، اور اسی چیز کا اللہ رب العالمین نے حکم بھی دیا ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. سورۃ النحل آیت نمبر 36 کہ اللہ رب العالمین نے ہر قوم میں رسول مبعوث فرمائے جن کی دعوت ہوا کرتی تھی ان اعبدوا اللہ، کہ ایک اللہ کی عبادت لوگ کریں اور شرک سے، طاغوت سے اپنا آپ کو بچائیں. نیز ہمارے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے. یعنی لا الہ الا کے معنی، مفہوم اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کر لو تو دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے. کیونکہ یہ کلمہ، کلمت توحید، دنیا آخرت میں کامیابی کا ضامن ہے. یہی کلمہ دین و ملت کی اساس ہے، نیز اعمال کی قبولیت کے لیے شرط بھی ہے. آج مسلمانوں کی اکثریت کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو زبان سے تو ادا کرتی ہے، لیکن اس کلمہ کے معنی و مفہوم سے ناواقف ہے. تو آئیے اس کلمۃ توحید کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہیں؟ اس کا معنی یہ ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. لا الہ، لا معنی نہیں، الہ معنی معبود، الا مگر اللہ یہ رب العالمین کے عظیم ناموں میں سے ایک نام ہے، اس کے معنی معبود کے ہیں. تو معنی ہوا لا الہ الا اللہ کہ لا معبود حق الا اللہ. الہ کا معنی ہوتا ہے معبود، لا معنی نہیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، کیونکہ لا یہ نافیہ جنس ہے، الہ یہ لا کا اسم ہے، اور لا نفی جنس کی خبر یہاں محذوف ہے، اور وہ ہے حق، وہ ہے حق جس کے معنی برحق کے ہوتا ہے. جن لوگوں نے یہاں لا نفی جنس کی خبر موجودن کو مانا ہے، ان کی بات درست نہیں ہے. یعنی کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں جو لا نفی جنس کی خبر ہے وہ ہے موجودن، لیکن ان لوگوں کی بات صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے علاوہ بہت سارے معبودان باطلہ اس دنیا میں موجود ہیں. لوگوں نے شمس و قمر کو معبود بنایا ہے، شجر و حجر کو معبود بنایا ہے، یہ سب معبود ہے لوگوں کی نظر میں، لیکن حقیقی برحق معبود کون ہے؟ وہ ہے اللہ تعالی. اس لیے یہاں لا نفی جنس کی خبر لا الہ حق یہ کرنا ضروری ہے، نہ کہ موجود. اسی طرح سے جن لوگوں نے الہ کے معنی، کہ جیسے بتایا گیا کہ الہ کے معنی معبود کے ہوتے ہیں، اور جن لوگوں نے الہ کے معنی
رب کے کیے ہیں یا خالق کے کیے ہیں یا قادر کے کیے ہیں، ان کی بات بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اگر الہ کے معنی رب یا خالق کے کیا جاتا ہے تو مشرکین مکہ کو بھی، یا جو آج بھی یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ان کو بھی مسلمان ماننا پڑے گا، جبکہ بات درست نہیں ہے۔ مشرکین مکہ توحید ربوبیت کا اقرار کیا کرتے تھے، وہ مانا کرتے تھے کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فرمایا، مشرکین مکہ کے بارے میں کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے تو کہیں گے اللہ۔ تو پتہ چلا کہ صرف یہ اعتقاد رکھ لینا کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، اس سے انسان دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ توحید الوہیت لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لے۔ اس لیے لا الہ، الہ کے معنی معبود کے نہ کہ رب کے ہیں، اور لا الہ الا اللہ یہ دو رکن ہیں اس کے کلمے کے اندر، دو جز ہیں، دو رکن ہیں۔ پہلا رکن ہے نفی، یعنی لا الہ یہ نفی ہے، یعنی تمام معبودان باطلہ کی نفی کی جائے، شرک کی نفی کی جائے۔ اور دوسرا رکن ہے الا اللہ، وہ ہے اس بات۔ پہلا جو رکن ہے وہ نفی لا الہ، دوسرا رکن ہے الا اللہ یعنی اس بات کہ حقیقی معبود، سچا معبود ایک اللہ کی ذات ہے، اس لیے عبادات بھی خاص طور سے اللہ ہی کے لیے انجام دی جائیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کو ثابت کیا جائے اور شرک سے بچا جائے۔ تو آج کا درس لا الہ الا اللہ کے معنی پر مشتمل تھا۔ بالاختصار آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا معنی کہ یہ کہیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ رب خالق کا ترجمہ نہیں ہوگا یہاں، بلکہ الہ کے معنی معبود، اور اس کے بعد جو اس کی لائن فی جنس کی خبر ہے حق ہے نہ کہ موجود۔ اس لیے ترجمہ یہ ہوگا بالاختصار کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ آج کا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ آئندہ دروس میں انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کے شروط سے متعلق گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں لا الہ الا اللہ کے معنی مفہوم کو سمجھنے اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔